ہر کوئی بندہ محفل رسول میں نہیں آ سکتا. اللہ جسے بٹھا دے، اللہ جسے چن لے، اللہ جس کے دل میں حضور کی محبت پیدا کر دے، وہی محفل میلاد میں بیٹھ سکتا ہے. ورنہ گاؤں کی سسٹم مجھے پتا ہے، پورا دن انسان کام کاج کرتا ہے، کوئی کھیتی باڑی کرتا ہے، کوئی مزدوری کرتا ہے، مگر محفل میلاد میں آ کر وہ ثبوت پیش کرتا ہے کہ آقا آپ وہ گئے کہ ہمارے لیے آپ نے یا رسول اللہ پیٹ پر پتھر باندھا تھے، یا رسول اللہ آپ وہ گئے کہ ہمارے لیے آپ نے ٹوٹی ہوئی چٹائی کو اپنایا تھا، یا رسول اللہ آپ وہ گئے کہ ہمارے لیے پوری رات عبادت اور ریاضت کرتے تھے، مگر یا رسول اللہ کیا ہمارا حق نہیں بنتا کہ پورے دن کے تھکے بھی ہوں، پورے دن کی مزدوری بھی کرے، پورے دن کھیتی میں ہو، مگر یا رسول اللہ آپ کی محفل ہو اور ہم غلام نہ آئے؟ ایسا ہو نہیں سکتا آقا. ہماری تمنا یہ ہے کہ محفل کے صدقے اللہ ہمیں آپ کا دیدار بھی نصیب فرمائے اور گنبد خضرا کا دیدار بھی نصیب فرما دے. عاشق نے یوں ہی تھوڑی کہا ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں میرے سرکار بلاتے ہیں. یہ آپ کا آنا میرا آنا کوئی کمال نہیں ہے، یہ گنبد خضرا کے مصطفیٰ اور حسین اور حسن کے بابا سیدہ فاطمہ زہرا کے بابا کا کرم ہے کہ آپ کو بٹھا دیا، مجھے بولنے کے لیے بھی کھڑا کر دیا، آپ کو سننے کے لیے بٹھا دیا. یہ ان کا کرم ہے، یہ ان کی عطا ہے. ورنہ محفل میلاد کی برکتیں بڑی عجیب ہے. کتنے ایسے ہیں کہ جنہوں نے محفل میلاد کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دولتوں میں برکت عطا فرمائی ہے. جس نے محفل میلاد کی ہے اور اس محفل میلاد میں خرچہ کیا ہے، چاہے شیرنی کی ہو، چاہے نیازیں کھلائی ہو، اور پھر وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کھلاتا، نہ پلاتا ہے، نہ یہ جتاتا ہے، نہ یہ احساس کرتا ہے کہ لوگوں اللہ نے مجھے مال دیا ہے تو میں لوگوں کو کھلاتا ہوں. نہیں، بلکہ وہ بھی یہ کہتا ہے تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ، تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ، تیری میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ. ارے یہ تو رسول کی محفل ہے، یہ رسول کی ایسی محفل ہے کہ بندہ بے اولاد بیٹھتا ہے تو محفل کی برکت سے اللہ اسے اولاد عطا فرماتا ہے. جو بے روزگار بیٹھتا ہے اللہ اسے روزیاں عطا فرماتا ہے. جو قرضدار بیٹھتا ہے اللہ اسے قرضے سے مفت عطا فرماتا ہے، دور کر دیتا ہے. اور جو حضور کے نام پر محفل میلاد سجاتا ہے، لوگ اکٹھا کرتا ہے، تو پھر گنبد خضرا کے مکی اسے ڈبل عطا فرمایا کرتے ہیں. آقا اسے ڈبل عطا فرماتے ہیں. اور آقا اتنا کرم کرتے ہیں، اتنا کرم کرتے ہیں کہ جس نے بھی حضور کی محفل کو سجایا ہے پھر اللہ نے اسے دنیا میں بڑے مال و اکرام سے نوازا ہے. اس لیے کہ حضور کی محفل وہ محفل ہوا کرتی ہے. اور میرے مصطفیٰ کی تو بات کی کیا کرنی، میرے مصطفیٰ اس شان کے مالک ہے کہ اللہ کے علاوہ دنیا میں کوئی چیز نہیں تھی، نہ آسمان، نہ زمین، نہ چاند، سورج، کہکشاں، دریا، ستارے، درخت، پتھر، انسان، فرشتے، جنات، حیوانات، نباتات، جمادات، نہ حورو نہ ملک، کوئی چیز نہیں، تنہا میرا اللہ. اب ایک جگہ پر محفل سجی ہوئی ہے. اب سجی ہونے کے بعد ایک بندہ بیٹھا ہے. اب وہ لوگوں کو سوال کرتا ہے، اے لوگوں، اگر تم خدا کو مانتے ہو، خدا سے محبت کرتے ہو، خدا کے نام پر مال کو لوٹاتے ہو، تو میرے 3 سوال ہیں. اگر اس 3 سوال کا کوئی جواب دے دے تو میں بھی مان لوں گا کہ خدا واقعی میں موجود ہے. بڑے بڑے علماء اکرام موجود ہے اس محفل میں. سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے کوئی تم میں سے جو میرے 3 سوال کا جواب دے دے. اگر میں آپ کو وہ 3 سوال سناؤں گا نا، آپ کی عقل بھی حیرت میں پڑ جائے گی. اب اس کے 3 سوال تھے. اس نے کہا کہ تم کہتے ہو کہ خدا ہے، واقعی میں ہے، تو میرے 3 سوال ہے، اس کا کوئی جواب دے دے تو میں بھی مان لوں گا کہ اللہ واقعی میں موجود ہے. اب سب خاموش ہے، کسی کے اندر ہمت نہیں ہے کہ جواب دے دے. پھر بھی اس نے 3 سوال کیے. وہ کہتا ہے میرا پہلا سوال کہ اگر اللہ ہے تو اس کے علاوہ اس کے پہلے کیا تھا. اگر تم کہتے ہو کہ اللہ ہے تو مجھے یہ بتاؤ کہ اس کے پہلے کیا تھا. میرا دوسرا سوال ہے، اگر اللہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرف دیکھتا ہے، کس طرف نظر پھیراتا ہے، کس طرف نظر کو گھماتا ہے. میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر خدا ہے تو اب اسی وقت وہ کیا کر رہا ہے.
اس کے 3 سوال تھے، سب کو حیرت میں ڈال دیے کہ واقعی میں سوال بڑے پیچیدہ ہے، سوال بڑے کٹھن ہے، بڑے مشکل ہے کہ خدا ہے تو اس کے پہلے کیا تھا، اگر خدا ہے تو وہ ابھی کس طرف نظر کر رہا ہے، اگر خدا ہے تو وہ ابھی اس وقت کیا کر رہا ہے۔ کسی میں جواب دینے کی کوئی ہمت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی، سب کی زبانیں بند ہوئی تھی۔ ہے کوئی ایسا جو میرے سوال کا جواب دے دے تو میں مان لوں گا کہ واقعی میں خدا ہے۔ میرا اللہ کتنی شان کا مالک ہے، ذرا سماعت فرمائے گا۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں تھا، نہ زمین نہ آسمان، کچھ نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا تھا۔ اس کے 3 سوال ہے، لوگ حیرت میں پڑ گئے ہیں، لوگ پریشان ہو گئے ہیں، بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اب کیا دیکھا کہ پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے، وہ اسٹیج پہ کھڑا ہے، لوگوں سے سوال کر رہا ہے، نیچے لوگوں کا جم غفیر موجود ہے۔ اتنے میں کیا دیکھا، ایک 10 سال کا بچہ ہے، اپنے باپ کی انگلی کو پکڑا ہے، مدرسے سے نکلا ہے، گھر کی طرف جا رہا ہے۔ جیسے ہی گھر کی طرف گیا، اس بچے کی نظر پڑتی ہے اس مجمع پر، کوئی کھڑا ہے، سوال کر رہا ہے، لوگ بیٹھے ہیں، اس کے سوال کو سن رہے ہیں۔ اس بچے نے اپنے باپ سے کہا، اے بابا جان، یہ کون سی محفل سجی ہوئی ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ باپ نے کہا، ایک شخص ہے جو یہ کہتا ہے کہ میرے کوئی 3 سوال کا جواب دے دے تو میں واقعی میں مان لوں گا کہ خدا ہے، میں واقعی میں مان لوں گا کہ خدا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ 3 اس کے سوال ہیں مگر جواب دینے والا کوئی نہیں ہے۔ بڑے بڑے علماء موجود ہیں، مفکر موجود ہیں، مفتی موجود ہیں، مگر کسی کی ہمت نہیں ہے کہ اس کے 3 سوالوں کا جواب دے دے۔ کہا کہ بابا جان، اگر آپ کی اجازت ہو تو اس کے وہ 3 سوال میں دینا چاہتا ہوں، اس کے 3 سوالوں کا جواب میں دینا چاہتا ہوں۔ 10 سال کا بچہ ہے۔ میرا اللہ کتنا کریم ہے، میرا اللہ کتنا رحیم ہے، میرا اللہ کتنی شان کا مالک ہے۔ بچے نے کہا، بابا جان ایک کام کرے، اس کے سوالوں کا جواب میں دوں گا، صرف اتنا بتا دے کہ اس کے سوال کیا ہے۔ کیا کہا؟ اتنا بتا دے کہ اس کے سوال کیا ہے۔ بابا نے کہا، بیٹا وہ 3 سوال کرتا ہے، اس کا پہلا سوال یہ ہے کہ خدا ہے تو اس کے پہلے کیا تھا، اگر خدا ہے تو وہ کس طرف نظر کرتا ہے، اگر خدا ہے تو وہ اس وقت کیا کر رہا ہے۔ اس کے 3 سوال ہے، کسی میں ہمت نہیں کہ اس کا جواب دے دے۔ کہا بابا مجھے لے چلیے، میں اس کے سوالوں کا جواب دے دوں گا۔ بابا نے کہا، کیا تیرے میں اتنی ہمت ہے کہ تو اس کے جواب دے دے؟ تو چھوٹا سا بچہ ہے، وہ بڑے بڑے جواب نہ دے سکے، تو کیا جواب دے گا؟ کہا بابا جان لے جائیے تو صحیح، سوال کرنا اس کا کام ہے، جواب دینا میرا کام ہے۔ سوال کرنا اس کا کام ہے، جواب دینا میرا کام ہے، مجھے لے کر تو چلیے۔ اب لے کر چلا گیا، اس مجمع کے اندر پورا جم غفیر موجود ہے، بڑے بڑے علماء موجود ہے، وہ اسٹیج پر کھڑا ہے اور کھڑا رہنے کے بعد سوال پر سوال کرے جا رہا ہے۔ سب خاموش ہے، کسی میں ہمت نہیں ہے، کسی میں طاقت نہیں اس بچے کے جواب کو دے دیا جائے۔ اب اللہ اکبر، وہ بچہ پہنچا اور پہنچنے کے بعد کہتا ہے، آپ کے کیا سوال ہے؟ کہا میرے 3 سوال ہے، اس کا اگر کوئی جواب دے دے تو میں مان لوں گا کہ خدا ہے۔ کام کرو، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ذرا یہ تو بتاؤ سوال کرنے والا بڑا ہوتا ہے یا جواب دینے والا بڑا ہوتا ہے؟ کہا جواب دینے والا بڑا ہوتا ہے۔ تو آپ ابھی کہاں کھڑے ہیں؟ کہا میں اسٹیج پہ کھڑا ہوں، ایک کام کیجئے، آپ کے سوالوں کے جواب مل جائے گے۔ کہا بچے تو ابھی چھوٹی سی تیری عمر ہے، 10 سال کی عمر ہے، میرے سوال بڑے کٹھن ہے، میرے سوال بڑے مضبوط نہیں ہے، کٹھن ہے، تو نہیں دے پائے گا، یہ بڑے بڑے نہیں دے پائے تو تو کیا دے پائے گا؟ کہا کہ سوال کرنا تیرا کام ہے، جواب دینا میرا کام ہے۔ ایک کام کر، تم نیچے آ جاؤ، میں آپ کی جگہ پر آ جاتا ہوں، آپ میری جگہ پر آ جائیے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ شخص نیچے اترتا ہے اور نیچے اترنے کے بعد اس کی جگہ پر کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ بچہ اس کی جگہ پر جا کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کھڑا ہونے کے بعد کہتا ہے، اب بتاؤ تمہارے سوال کیا ہے؟ کہا کہ میرے 3 سوال ہے، میرے سب سے پہلا یہ سوال ہے کہ خدا ہے تو اس کے پہلے کیا تھا، اگر خدا ہے تو اس کے پہلے کیا ہے؟ اب بچے نے کہا یہ سوال ہے تو ذرا ایک کام کرو، 1 سے لے کے 10 تک گنتی شروع کرو، 1 سے لے کے 10 تک گنتی شروع کرو۔ اس نے کہا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، اب یہ 10 ہو گیا۔ پھر اس نے کہا ایک کام کرو، الٹی گنتی شروع کرو۔ اب اس نے کہا 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 آیا۔ اس نے کہا آگے گنو۔ کہا بچے نادان ہے، پتا نہیں ہے کہ 1 کے پہلے کچھ نہیں آتا، 1 کے بعد سب آتا ہے۔ تو اس بچے نے کہا ویسے ہی میرا خدا وہ ہے جو تنہا ہے، اس لیے کہ میرا خدا خود کہتا ہے کہ میرا خدا خود کہتا ہے کل من علیہا فان
وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ساری کائنات فنا ہو جائے گی، باقی رہنے والی صرف خدا کی ذات ہے۔ تو خدا کے پہلے کچھ نہیں ہے، جس طرح ایک کے پہلے کچھ نہیں آتا ہے ویسے خدا سے پہلے کچھ نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے خدا کے بعد ہے۔ اس نے جب اتنا کہا اب سب کی ہمت میں جوش آتا ہے، کہا پہلا سوال دے دیا، اب ذرا میرے دوسرے سوال کا بھی جواب دے دے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا ذرا یہ بتا کہ خدا ہے تو وہ کس طرف نظر کرتا ہے؟ کہا کوئی بات نہیں، ایک دیا منگایا جائے، اس میں روشنی کی جائے۔ دیا منگایا گیا، روشنی کی گئی۔ کہا کہ یہ بتا اس دیے کی روشنی کہاں جاتی ہے؟ کہا کہ چاروں طرف جاتی ہے، ایک ہی طرف نہیں جاتی، چاروں طرف جاتی ہے۔ تو اس بچے نے کہا میرا اللہ وہ ہے نور السماوات والارض، میرا اللہ چاروں طرف دیکھتا ہے، میرے اللہ کی چاروں طرف نظر ہے، وہ ایک طرف نہیں دیکھتا، ہر طرف دیکھتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر کوئی بندہ مومن نے اچھا کام کرتا ہے تب بھی خدا دیکھتا ہے، اگر بندہ مومن گناہ کرتا ہے تب بھی میرا خدا دیکھتا ہے، اگر بندہ مومن اسی پیسے سے اگر کسی کی مدد کرتا ہے تو میرا خدا وہ بھی دیکھتا ہے، کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے میرا خدا وہ بھی دیکھتا ہے، کوئی بندہ سچا بولتا ہے میرا خدا وہ بھی دیکھتا ہے۔ میرا خدا وہ ہے جو دلوں کے راز سے واقف نہیں ہے، اس لیے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا اللہ ہر چیز پر قادر مطلق ہے۔ میرا اللہ وہ ہے تو عز من تشاء و تذل من تشاء، جسے چاہے عزت عطا کرتا ہے، جسے چاہے ذلت عطا کرتا ہے۔ میرا خدا وہ ہے جو چاہے تو بغیر ماں باپ کے پیدا کرے، جسے حضرت آدم کا نام دیا جاتا ہے۔ میرا خدا وہ ہے جو چاہے تو بغیر ماں باپ کے بغیر ماں باپ کے عورت کو پیدا کرے، مثال کے طور پر اس کا نام ہے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرا خدا وہ ہے جو چاہے تو بغیر باپ کے پیدا کرے، دنیا اسے عیسیٰ روح اللہ کا نام دیتی ہے۔ میرا خدا وہ ہے جو یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک زندہ رکھے، یہ میرے خدا کی شان ہے۔ کس کو کتنا دینا ہے یہ میرا خدا جانتا ہے، کس کو کس شکل میں پیدا کرنا ہے میرا خدا جانتا ہے۔ میرا خدا وہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ پلتا ہے اسے بھی رزق میرا اللہ عطا فرماتا ہے۔ میرا خدا اتنی شان کا مالک ہے۔ تو کہا کہ اس کی لو کہاں تک جاتی ہے؟ کہا کہ اس کی لو چاروں طرف جا رہی ہے۔ تو کہا ایسے ہی میرا خدا ہر طرف نظر کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس نے کہا تیسرا سوال کیا ہے؟ کہا میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر خدا ہے تو وہ اس وقت ابھی کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ پہلے تو کہاں کھڑا تھا؟ کہا میں اس اسٹیج پہ کھڑا تھا۔ اور میں کہاں کھڑا تھا؟ کہا نیچے کھڑا تھا۔ ابھی میں کہاں ہوں؟ کہا کہ تو اسٹیج پر ہے اور تو کہاں ہے؟ کہاں نیچے ہے۔ ایک میرا خدا یہ کرتا ہے، میرا خدا وہ ہے جو چاہے تو فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے اور بادشاہ کو فقیر بنا دیتا ہے۔ میرا خدا ابھی یہ کرتا ہے کہ مجھے عزت عطا کرتا ہے اور تجھے ذلت عطا فرما رہا ہے، تجھے ذلت عطا فرما رہا ہے۔ تو بڑے فخر سے کہتا تھا میرے سوال کا کوئی نہیں جواب دے سکتا، دیکھ میں نے تیرے سوال کے جوابوں کا حل کر دیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں یہ بچہ کون تھا؟ ہمارے 12 امام ہیں، 4 امام مشہور ہیں۔ ہم جس مسلک پر ہے نا اس مسلک کا نام امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 4 ہمارے مسلک کے پین۔ اس بچے نے جواب دے دیے اور اللہ جسے چاہتا ہے اوجھے کمال عطا فرما دیتا ہے، اوجھے کمال عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہی 12 ربیع الاول نور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے میرے بندے، اللہ نے یہ نہیں کہا، اب ذرا غور سمجھ فرمائے گا، اللہ نے یہ نہیں کہا میرے بندے میں نے تجھے آنکھیں عطا فرمائی میں نے تجھ پر احسان کیا۔ اللہ یہ نہیں فرما رہا ہے میرے بندے میں نے تجھے زبان دی بولنے کے لیے میں نے تجھ پر احسان کیا، اے میرے بندے میں نے تجھے دانت دیے چبانے کے لیے میں نے تجھ پر احسان کیا، تجھے دماغ دیا سوچنے کے لیے میں نے تجھ پر احسان کیا، دل دیا دھڑکنے کے لیے تجھ پر احسان کیا، کان دیے تجھے سننے کے لیے تجھ پر احسان کیا، ہاتھ دیے تجھے پکڑنے کے لیے تجھ پر احسان کیا، پاؤں دیے چلنے کے لیے تجھ پر احسان کیا۔ میرے اللہ نے آنکھیں بھی صحیح سلامت عطا فرمائی، دماغ بھی صحیح سلامت عطا فرمایا، دل بھی صحیح سلامت عطا فرمایا، سانسیں بھی صحیح سلامت عطا فرمائے، ہاتھ بھی صحیح سلامت ہے، پاؤں بھی صحیح سلامت ہے، مگر احسان نہیں جتلایا۔ مگر 12 ربیع الاول کی تاریخ کو آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ تشریف لائے، میرے اللہ نے فرمایا میں نے مومنوں پر احسان کیا کہ اس میں اپنا ایک رسول بھیج دیا۔ اللہ کہتا ہے میرے بندو میں نے تجھ پر احسان کیا کہ میں نے اپنا پیارا محبوب تمہیں عطا فرمایا۔ اور 12ویں شریف کی بات ہی کیا ہے؟ محفل میلاد کی بات کیا ہے؟ محفل میلاد میں حقیقت میں جو آتا ہے وہ کبھی خالی نہیں جاتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وصال کرنے کے بعد 12 دن کے بعد
انہوں نے مدینے کے اندر تمام لوگوں کو کھانے کی دعوت دے دی. ایسے ایسے کھانے والے کو گوتا جو پکوان بناتے ہو, اچھی اچھی چیزیں بناتے ہو. اب سب کو تلاش کیا. اب تلاش کرنے کے بعد پورے مدینہ کے اندر یہ اعلان ہو گیا, آج کوئی اپنے گھر میں چولہا نہیں جلائے گا, کوئی چولہا نہیں جلائے گا. کہا کیوں؟ کہا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر, پیدائش کے موقع پر سب کو آج نیازیں کھلائی جائے گی, لنگریں کھلایا جائے گا. صدیق اکبر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مدینہ میں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت منائی تھی, میلاد منایا تھا. اور میلاد کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں. جو میلاد میں آتا ہے, جو میلادیں کرواتا ہے اور میلاد کے اندر پیسہ خرچ کرتا ہے, میلادوں کے اندر جلوس نکالتا ہے, میلادوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دل کھول کر خرچ کرتا ہے, لوگوں کو نیازیں کھلاتا ہے, لوگوں کو نیازیں تقسیم کرتا ہے اور یہ کہتا ہے آقا آج جو کچھ بھی ہے آپ کا صدقہ ہے, اس لیے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان گے وہ جہان کی, جان گے تو جہان گے. دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے سے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خرچ کرنے سے میرے آقا عطا فرماتے ہیں, میرے آقا گنبد خضرا سے اسے عطا فرماتے ہیں, وہ خالی نہیں جانے دیتے ہیں. اگر آپ کی تمنا ہے آقا آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں, تمنا ہے آقا گنبد خضرا کو دیکھنا چاہتا ہوں, آقا میری تمنا ہے کہ آپ کی محبت ہمیشہ میرے دل میں قائم و دائم رہے, آقا جب تک زندہ رہوں آپ کی محبت سلامت رکھے, دنیا سے جاؤں آپ کی محبتیں لے کر جاؤں, کلمہ طیبہ پڑھتا ہوا جاؤں. یا رسول اللہ میری یہ تمنا ہے. اب عاشق وہ عاشق ہے, عاشق اتنی رسول سے محبت کرتا ہے کہ وہ محفل میلاد کو سجا دیتا ہے, اور محفل میلاد جو سجاتا ہے, محفل میلاد میں جو آتا ہے وہ خالی نہیں جاتا, گھر سے آتا ہے خالی, مگر جب محفل میلاد برخاست ہو جاتی ہے, ختم کر دی جاتی ہے, اور جب وہ اپنے گھر پر پہنچتا ہے تو محمد الرسول اللہ کا صدقہ اس کی جھولیوں میں ڈال دیا جاتا ہے, رسول اللہ کا صدقہ اس کی جھولیوں میں ڈال دیا جاتا ہے. محفل میلاد کی برکت کیا ہوتی ہے ذرا یہ سماعت فرمائے گا. اگر سجا لے تو رسول اللہ کیسا انعام عطا فرماتے ہیں. ارے ہمارا تو ایمان اور عقیدہ ہے, ہمیں اللہ نے وہ آنکھوں میں طاقت نہیں دی ہے, ورنہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس جگہ پر لوگ بیٹھ کر اللہ اور اس کا رسول کا ذکر کرتے ہیں وہاں رحمت کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں. اور ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ جس محفل میں ہم رسول اللہ کی محفل کرتے ہیں میرے آقا خود تشریف لاتے ہیں اس محفل میں, اس لیے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, آتے ہیں وہی جنہیں میرے سرکار بلاتے ہیں, اور جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے, ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی بڑا خوش نصیب ہوتا ہے. اور میں رسول اللہ کی محفل سجانے کی برکت کیا ہوتی ہے ذرا سماعت فرمائیے گا. اللہ اکبر. کتابوں کے اندر لکھا ہے بغداد کے اندر ایک تاجر تھا, عبدالرحمان ابن ایک نام شخص تھا. اللہ اکبر. اب اس نے کیا کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی دولت سے اسے نوازا تھا. وہ ہر سال جب بھی 12ویں شریف کا چاند نظر آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنے مال کو خرچ کرتا, لوگوں کو نیازیں پکا پکا کر کھلاتا. پورے شہر کے اندر وہ کہتا لوگوں آج اپنے گھر میں کھانا نہ بنانا, آج میرے گھر پر تمہاری دعوت ہے. جب لوگ پوچھتے کہ کس لیے تو وہ عبدالجبار نامی شخص کہتا کہ تمہیں نہیں پتا آج میرے محبوب کی ولادت کا دن آ گیا ہے, میرے محبوب کی پیدائش کا دن آ گیا ہے. آج جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ محمد کا صدقہ ہے. میں ایک سال کھلاتا ہوں, اللہ پورے سال حضور کا صدقہ مجھے عطا فرماتا ہے, میری دولتوں میں اور بے شمار برکتیں عطا فرماتا ہے. اب اسی عبدالجبار نامی شخص کے قریب میں ایک یہودی کا شخص, ایک یہودی کا گھر موجود تھا. اللہ اکبر. یہودی کا گھر موجود تھا. جب بھی 12ویں شریف کا چاند نظر آتا, ایک چاند سے لے کر 12 چاند تک وہ لوگوں کو نیازیں پکا پکا کر کھلاتا, دین کو نیازیں کھلاتا, اور رات کو رسول اللہ کی محفل میلاد کو سجایا کرتا, لوگوں کو اکٹھا کرتا. بولنے والے وائس کرنے والے وائس کرتے, سننے والے لوگ اکٹھا ہو کر بیٹھ جایا کرتے تھے. جب 12ویں شب آئی نا, رسول اللہ کی ولادت کی رات آئی نا, اب اس نے کیا کیا, پورے شہر کو سجا دیا ہے, گلیوں کو سجا دیا, محلوں کو سجا دیا, گھروں کو سجا دیا, اور سجانے کے بعد کہتا ہے مرحبا یا رسول اللہ, مرحبا یا رسول اللہ, اغلب وسلم یا رسول اللہ. اللہ اکبر. یہودی کی بیوی جو ہے نا, اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہے, جب بھی یہ 12ویں مہینہ آتا ہے یہ کیا کرتا ہے عبدالجبار نامی شخص, پتا نہیں چلتا ہے ہر سال یہ کیا کرتا ہے. نہ اس کے گھر میں کبھی شادی ہوتی ہے, نہ اس کے گھر میں کسی کا ختنہ ہوتا ہے, نہ کوئی فنکشن ہوتا ہے, یہ سجاتا ہے, لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس کے گھر میں
جنازے کھانے کے لیے جاتے ہیں، لوگ اس کے گھر میں کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں، لوگ رات کا وقت ہوتا ہے اکٹھا اس کے گھر میں موجود ہوتے ہیں، بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو اس کا شوہر کہتا ہے کیا تجھے نہیں پتا وہ اپنے پیغمبر کا جنم دن منا رہا ہے، سبحان اللہ، وہ اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ کا جنم دن منا رہا ہے، ان کی ولادت کی خوشیاں منا رہا ہے، اللہ اکبر یہ کہا نا تو اس کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنوں پر کرم کرے اور غیروں پر کرم نہ کرے، کیا ہم بھی اگر حضور کی محفل میلاد سجائے تو کیا ہمیں بھی یہ انعام ملے گا۔ اللہ اکبر وہ سوچ و وچار کر رہی تھی، اس نے کیا دیکھا کہ وہ رات کے وقت تنہائی حصے کے اندر تہائی حصے کے اندر اپنی چھت پر گئی ہے اور جانے کے بعد کیا دیکھتی ہے، یہ سوچ و وچار کر رہی تھی کہ اس کے گھر میں ہوتا کیا ہے، لوگ آتے ہیں کھانا کھاتے ہیں بیٹھتے ہیں، کوئی بولنے والا بولتا ہے سننے والے سنتے ہیں اور جب برخاست ہوتی ہے لوگ اپنے اپنے گھروں پر چلے جاتے ہیں، یہ کیا کرتا ہے کوئی بات سمجھ نہیں آتی ہے۔ دیکھیں میرے نبی کتنا کرم فرماتے ہیں، میرے نبی وہ نبی ہے کہ اپنا والا مانگے تب بھی دیتے ہیں، غیر مانگے تب بھی میرا عطا فرماتا ہے، اس لیے کہ آقا کی بات ایک طرف رکھو، اجمیر میں جانے والے کتنے گئے ہوں گے اور جو نہیں گئے ہیں اللہ حضور کی محفل میلاد کی برکت سے انہیں اجمیر کی حاضری نصیب عطا فرمائے، وہی خواجہ کا در ہے جو عطائے رسول بن کر ہند میں تشریف لائے ہیں، ایک ہی نظر میں 90 لاکھ کو مسلمان بنا دیا تھا غریب نواز نے، وہاں ایک قوم نہیں چاروں قومیں جاتی ہے، چاروں قومیں ہیں، مسلمان بھی ہے، ہندو بھی ہے، سکھ بھی ہے، عیسائی بھی ہے، ہر کوئی اپنی لینگویج کے اندر، ہر کوئی اپنی بھاشا کے اندر خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں جھولی کو پھیلاتا ہے، اپنے حیثیت کے مطابق مانگتا ہے، میرا خواجہ مسلمانوں کو بھی عطا کرتا ہے، میرا خواجہ ہندو کو بھی عطا کرتا ہے، میرا خواجہ عیسیٰ کو بھی اسی کو بھی عطا فرماتا ہے، میرا خواجہ چاروں قوم کو عطا فرماتا ہے۔ جب خواجہ کا دینے کا یہ عالم ہے تو پھر مصطفیٰ کے دینے کا عالم کیا ہوگا؟ جب خواجہ جھولیاں بھر بھر کر عطا فرماتے ہیں تو میرے آقا کتنا عطا فرماتے ہوں گے۔ اللہ اکبر وہ سوچ و وچار کر رہی تھی، ہمارا ایمان ہے کہ جب بھی حضور کی محفل ہوتی ہے حضور محفل میں تشریف لاتے ہیں، اللہ نے وہ آنکھوں میں طاقت نہیں دی ورنہ ہم بھی حضور کا جلوہ محفل میں دیکھ لیتے، مگر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ محفل کی برکت سے ہمیں حضور کی زیارت نصیب عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اور کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ وہ عورت سوچ و وچار کر رہی تھی، رات کا آدھا اور آدھا تہائی حصہ گزرتا ہے اور گزرنے کے بعد اس کی آنکھ لگتی ہے اور جیسے کہ اسی چھت پر سو گئی نا تو وہ خواب کے اندر سپنے کے اندر کیا دیکھتی ہے کہ ایک نورانی آسمان سے سواری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ایک نورانی سواری آسمان سے اترتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور ایک گھوڑا ہے اس پر ایک نورانی چہرہ چمکتا ہوا اس سواری پر بیٹھا ہوا ہے، اور بیٹھنے کے بعد وہ کیا دیکھتی ہے کہ وہ آسمان سے اتری ہے اور اترنے کے بعد وہ جماعت سیدھے ڈائریکٹ عبدالجبار کے گھر پر پہنچتی ہے، تھوڑی دیر وہاں رکنے کے بعد اور پھر وہ جماعت واپس جانے لگتی ہے۔ اب جیسے کہ جانے لگتی ہے وہ کہتی ہے میں خواب میں ہی میں نے یہ منظر دیکھا اور دیکھنے کے بعد اتنا جب میں غفیر لگا ہوا تھا، وہ نورانی چہرے والا بزرگ گھوڑے پر سوار ہے اور اس کے پیچھے نورانی جماعتیں موجود ہیں۔ اب جیسے کہ میں پوچھنے لگی کہ یہ کون ہے؟ اے نورانی جماعتیں مجھے نہیں پتا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم زمین کے نگی ہو، اس لیے کہ میں نے آج تک ایسے چہرے نہیں دیکھے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ تم آسمانوں کے ہوں گے، بتاؤ تو صحیح تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم اللہ کی مخلوق ہیں، ہم آسمان سے آئے ہوئے ہیں، ذرا یہ تو بتاؤ یہ گھوڑے پر کون نورانی چہرے والے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ کہا تو نہیں جانتی، کہا یہ تو آمینہ کا لال محمد الرسول اللہ ہے، عبداللہ کا جگر پارا ہے، یہ وہ ہے جسے خدا نے قرآن میں یاسین الطاہا کا لقب عطا فرمایا ہے، یہ وہ ہے جو اپنے امتیوں کے دکھوں کو دور کر دیتے ہیں، یہ وہ ہے جو دشمنوں کو بھی سینے سے لگا لیا کرتے ہیں، یہ طاہا ہے، یہ ختم رسول ہے۔ اللہ اکبر، جیسے کہ وہ یہودین کی نظر حضور پر پڑ جاتی ہے تو وہ کہتی ہے یا رسول اللہ اگر کیا اس کے عبدالجبار کے گھر پر اور عبدالجبار پر نظر ہو سکتی ہے تو یا رسول اللہ کیا مجھ پر بھی کرم ہو سکتا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہے جو رحمت للعالمین بن کر دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں، وہ ہر کسی کے لیے رحمت ہے، انسانوں کے لیے رحمت ہے، جماداتوں کے لیے رحمت ہے، نباتاتوں کے لیے رحمت ہے، فرشتوں کے لیے رحمت ہے، چرند پرندوں کے لیے رحمت ہے۔ جس طرح انسان رسول اللہ کو مدد کے لیے پکارتا ہے، میرے آقا جس طرح مدد کے لیے آتے ہیں ویسے ہی جانور پکارتا ہے تو جانور کی بھی مدد کے لیے میرے آقا تشریف لاتے ہیں۔ جس طرح حضور جانور انسانوں کی بولی کو سمجھتے ہیں ویسے ہی میرے آقا جانوروں کی بھی بولی کو سمجھتے ہیں۔ کہا کہ کیا کہنا چاہتی ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں آپ کا کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں، میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں، اور جس طرح کرم آپ نے عبدالجبار کو کر دیا ہے یا رسول اللہ ویسا کرم مجھے بھی عطا فرما دیجئے۔ میرے آقا نے کلمہ پڑھایا ہے، اسلام کے اندر داخل کیا
کیا ہے اور کرنے کے بعد جب آنکھ کھلتی ہے صبح کا سورج نمودار ہوتا ہے اب وہ اپنے چھت سے نیچے اترتی ہے اور نیچے اترنے کے بعد اپنے شوہر کو یہ بات سمجھاتی ہے اور کہتی ہے ابھی اس کا شوہر مسلمان نہیں ہوا ابھی اس کا شوہر کو سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں آپ کو بتائیں میں نے رات میں ایسا ایسا خواب دیکھا ہے ایسے ایسے واقعات دیکھے ہیں کہ آپ کو کیا بتاؤں میں نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے میں چاہتا ہوں کہ تم بھی کلمہ پڑھ لو اللہ کو جب اتنا کہا نا اس کا شوہر مسکرانے لگا ارے میرے کریم آقا وہ آقا ہے کہ جب امتی قبر میں چلا جاتا ہے تو دیدار کے لیے میرے آقا قبر میں تشریف لے آتے ہیں ارے میرے آقا وہ ہے کہ سنا گے آقا اب ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چلا گا یا رسول اللہ اور حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھن مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائے عدو چل کر مگر ہم تو رضا تب میں جب تک جم گے ذکر ان کا سناتے جائیں گے اور نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں یہ میرے آقا کا کرم ہے کہ آقا کا میلاد صرف زمین پر نہیں بلکہ آسمانوں پر بھی سنایا جاتا ہے میرے آقا کتنے کریم ہے میرے آقا کتنے رحیم ہے وہ مسکرانے لگا وہ یہودین کہتی ہے وہ نیو مسلمان کہتی ہے کہ مسکرانے کی وجہ کیا ہے کہا تو جانتی ہے تو نہیں جانتی ہے وہاں تو کلمہ پڑھ رہی تھی آقا کہہ رہے تھے ارے دیکھ وہاں تیری بیوی کو کلمہ پڑھا رہا ہوں اور یہاں تو کلمہ پڑھ لے وہاں تو کلمہ پڑھ رہی تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہاں میں کلمہ پڑھ رہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرے آقا اتنی شان والے ہیں میرے آقا اتنے کریم ہے کہ میرے آقا کی بات ہی کیا کرنی میرے آقا کا فضل و کرم ہے میرے آقا کا کرم ہے کہ جس کو جتنا چاہا میرے آقا نے عطا فرما دیا اس لیے کہ جس نے بھی آقا کو محبت سے پکارا جس نے بھی آقا کو سچے دل سے پکارا میرے آقا نے اس کی مدد عطا فرمائی ہے اس لیے کہ ہمارا تو ایمان ہے ہمارا تو عقیدہ ہے کہ میرے آقا رحمت للعالمین بن کر دنیا کے اندر تشریف لائے اور محفل میلاد وہ میلاد ہے جو بھی کرتا ہے جو تمنائیں ہوتی ہیں آرزویں ہوتی ہیں تمنائیں ہوتی ہیں حسرتیں ہوتی ہیں میرے آقا اس کی حسرتوں کو پوری فرماتے ہیں ہم تو دعا کرتے ہیں کہ آج کی محفل پیر بھائی نے رکھی ہے اللہ انہیں بھی مدینے کی حاضری نصیب عطا فرمائے ان کے پورے گھر کو بھی مدینے کی حاضری نصیب عطا فرمائے اور ہم سب کو بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار کی حاضری نصیب عطا فرمائے ارے عاشقوں یہ ایسا مہینہ ہے کہ ہر کسی کو نہیں ملتا اور جسے یہ مل جائے وہ بڑا خوش قسمت ہو جاتا ہے اپنے گھروں کو سجائیے اور یہ پیغام دیجئے آقا ہم کل بھی آپ سے محبت کرتے تھے آج بھی محبت کرتے ہیں صبح قیامت تک محبت کرتے رہیں گے ہماری ایک ایک ساتھ آپ یا رسول اللہ آپ کے کرم پر چل رہی ہے دل دھڑکتا ہے یا رسول اللہ یہ صدقہ آپ کا ہے ہم اپنے کانوں سے آوازیں سنتے ہیں یہ صدقہ آپ کا ہے یا رسول اللہ ذہن و دماغ سے جو سوچتے ہیں یہ خیال آپ کا ہے یا رسول اللہ ہم اپنی جانوں سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں آقا آپ ہمیشہ ہم سے راضی ہو جائیے اور آقا وہ کام لے لے جس سے آپ بھی راضی ہو جائیں اللہ بھی راضی ہو جائے جس سے آپ راضی ہو گئے اللہ راضی ہو گئے تو پھر ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا اس لیے کہ آقا کی شان وہ ہے کہ میں مانتا ہوں عقل والو میرا محمد خدا نہیں مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم